السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ تو فرینڈز، آج کی ویڈیو ہے کلچرل ڈائیورسٹی کے بارے میں، جو کہ کینیڈا کے اندر موجود ہے، اور آج اتفاق سے انڈیجنس ڈے ہے، جس کے بارے میں آپ کو شیئر کروں گی کہ اس کی کیا ہسٹری ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور یہاں اسکولز میں بچوں کو کس طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ نئے کلچر میں ایڈجسٹ ہوں، ڈائیورس کلچر میں کیسے ایڈجسٹ ہوں، ڈفرینسز کو کیسے ایکسیپٹ کریں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آج کی میری ویڈیو لازمی اب تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا بس یہ ہے کہ آپ کو فیکٹس شیئر کروں ان تمام لوگوں کے لیے جو کینیڈا آ رہے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ تھا، ایک چیز تھی جو مجھے نہیں پتا تھی کینیڈا آنے سے پہلے، تو میں نے ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے جو کینیڈا آنے والے ہیں اور یہاں کے اسکولنگ سسٹم اور یہاں کے جاب کلچر کے بارے میں ان کو نہیں انفارمیشن اور وہ جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ ویڈیو میں نے ان سب کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہ ہو کہ ہم نئے کلچر میں جائیں گے، ہمیں کس طرح کے کپڑے ہم لے کر آئیں، کیا پہنے۔ آپ کچھ بھی اپنے کلچر کا پہننا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو فرینڈز، آج ہے کینیڈا کے اندر انڈیجنس ڈے اور یہاں اسکول میں ساری سیلیبریشن ہو رہی ہے، اس کی بچوں کو سارا سمجھایا جا رہا ہے۔ اب یہ بیسیکلی ہے کیا، جس طرح سے ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی برٹشرز آئے تھے اور انہوں نے وہاں کچھ عرصہ گزارا، تو کینیڈا میں بھی بیسیکلی انڈیجنس لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ بیسیکلی ان کی زمین ہے، ان کی جگہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے انگریز آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر رول کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب ان کا رول ہوا تھا برٹشرز کا، تو انہوں نے یہاں انڈیجنس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا تھا کہ بچوں کو ان سے لے لیا اور ان کو ایسے سکولز میں ڈالا جہاں ان کے ساتھ فزیکل اور مینٹل ٹارچر ہوتا تھا، اور بہت ہی زیادہ ایسے خوفناک قسم کی سٹوریز ہیں جو ہمیں یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اور یہاں پر ان بچوں کو سکولز میں یہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہے، اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ انڈیجنس لوگوں کی ہم نے بہت زیادہ عزت کرنی ہے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ماضی میں بہت برا سلوک کیا جا چکا ہے، جو کہ یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور اب ان کو ضرورت سے زیادہ عزت دیتے ہیں۔ یہاں پر اس چیز کا بہت زیادہ ہے کہ انڈیجینس کو یہ لوگ بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ہر بات شروع کرنے سے پہلے نام ان کا لیتے ہیں کہ وی آر اسٹارٹنگ with this acknowledgement that the land we live in belongs to the indigenous، اور پھر ان کی آگے جو ان کی ریسز ہیں، ان کے جو قبیلے تھے، ان کی جو ٹرائبس تھے، ان کے نام لیتے ہیں کہ سری میں جو رہتے تھے ان کا نام لیں گے، جو وینکوور میں رہتے تھے ان کا الگ تھا۔ مطلب ہر علاقے کے جو لوگ رہتے تھے ان قبیلوں کے ناموں کو ابھی تک یہ لوگ زندہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں، اور بچوں کو پڑھاتے ہیں اسکولز میں، اور ان کے کلچر کے بارے میں پڑھاتے ہیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ بھائی تم جس جگہ رہ رہے ہو وہ بیسیکلی ان لوگوں کی تھی، ان کی ہے، اور ان کو وہ دوبارہ سے اس چیز کو مطلب زندہ کرنا چاہتے ہیں، اس حقیقت کو جو انہوں نے خود پہلے ماضی میں جن لوگوں نے غلط کیا اور غلطیاں کی، وہ اس چیز پہ شرمندہ ہیں اور اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب وہ ان کو ہر چیز میں سب سے پہلے رکھتے ہیں، ایجوکیشن میں، جابز میں، ہر جگہ ان کے لیے جو سہولیات ہیں وہ عام لوگوں سے بہت ہائی لیول کی ہیں، اور باقی سب لوگوں پر یہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ سب نے ان کی بہت رسپیکٹ کرنی ہے اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، ماضی میں ان کے ساتھ یہ سب ہوا، اور یہ ایکچولی زمین تو ان کی ہے، وہ اس کے اونرز ہیں، اور ہمیں ہر جگہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ although we are Canadians but the land is owned by the indigenous and we have to respect that، اور ہم اس چیز کو مانتے ہیں اور ایکنالج کرتے ہیں کہ انہی کی جگہ ہے۔ ایک پاسٹ میں ان سے غلطی ہوئی، ایک غلط چیز ہوئی، اس کو اب جو لوگ ہیں یہاں پر، اب کی جو گورنمنٹس ہیں، انہوں نے اس کو ٹھیک کیا ہے، اور یہاں حالات ایسے بنائے ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہر کوئی سیف محسوس کرے، سب کو پتا ہو کہ ہمارا کلچر، ہمارا ریلیجن اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہم نے ان کی بھی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کی بھی عزت کرنی ہے اور عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ ویسے تو ہم سب اپنے اپنے کنٹریز سے آئے ہیں، یہاں ہماری اپنی اپنی ہسٹری ہے، اپنا ہمارا سب کچھ ہے جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، اور ہم ابھی بھی بچوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہماری کیا ہسٹری ہے، پاکستان کیسے بنا، کیا ہوا، سارا کچھ سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ انڈینز بھی بتاتے ہیں، افغانیز ہیں وہ اپنا بتاتے ہیں، بنگالی اپنا بتاتے ہیں، سب لوگ اپنی ہسٹری، اپنا سارا کچھ، ایون ہم اپنا نیشنل اینتھم بھی بچوں کو ابھی بھی یاد دلواتے ہیں کہ یہ ہے، تاکہ انہیں پتا ہو کہ بیسیکلی ہم کس کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور کینیڈا از دا سیکنڈ ہوم، یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں وہ سب دوسری نیشنلٹیز کے ہیں بیسیکلی،
اور کینیڈا کی یہی ایک اچھی بات ہے کہ یہ کوئی ایک نیشن کا ملک نہیں ہے. یہاں سارے نیشنز کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں اور وہ ایکسیپٹنس کو جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ایکسیپٹنس کے ساتھ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے. تو اب جیسے میری اسکول میں جاب ہوئی ہے تو میں یہاں آ کے میں نے اس چیز کو زیادہ نوٹ کیا کہ بچوں کو لٹرلی یہ چیز باقاعدہ سکھائی جا رہی ہے کہ کوئی ریس، کلر، ریلیجن، کسی چیز کی وجہ سے ہم کسی کے ساتھ اپنا رویہ نہیں بدل سکتے. یہاں پر سب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سب کی عزت کرتے ہیں بہت زیادہ، چاہے کوئی مسلم ہے چاہے کوئی کچھ. اور یہاں یونیفارم نہیں ہے، ہر کوئی اپنے کپڑے اپنے مرضی کے پہنتا ہے. تو جو یہاں کے مسلمز ہیں وہ اپنے آپ کو جیسا مرضی ڈریس اپ کریں، چاہے پردہ کریں، عبایا پہن کے آئیں بچیاں اسکول میں، تو اسکول والے ان کو بہت عزت دیتے ہیں اس چیز پہ، بہت زیادہ ان کو ایکنالج کرتے ہیں. اور کچھ بھی کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ آپ یہ کیوں پہن کے آ گئے، آپ وہ کیوں پہن کے آ گئے. جو بچے کچھ کم کپڑے پہنتے ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو زیادہ پہنتے ہیں ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اور اپنے ریلیجس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہمارا حجاب ہوتا ہے، اور جو سکھ ریلیجن کے لوگ ہیں وہ اپنے سر کو جس طرح سے کور کرتے ہیں کچھ خاص طریقے سے، وہ چیز بھی یہاں بچے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی کو ان چیزوں پہ بالکل اعتراض نہیں کرتا، سب کو آزادی ہے کہ اپنے اپنے ریلیجنس کو آپ فالو کریں. بلکہ ان کے اپنے کلچرز کے بارے میں وہ بچوں سے بات بھی کرواتے ہیں، ایسے ایونٹس رکھتے ہیں جس میں بچوں کو کہتے ہیں کہ آؤ اب آپ بتاؤ کہ آپ کے کنٹری میں کس طرح سے ہے. جیسے ہم کینیڈا آئے تھے شروع میں ہی مجھے یاد ہے ہمارے جس اسکول میں بچے پہلے جاتے تھے ادھر ایک اس طرح کا ایونٹ ہوا تھا. اور جو میرا بڑا بیٹا ہے حمزہ، اس کے پاس پاکستانی کچھ نوٹ پڑے ہوئے تھے، 10 روپے کے 50 روپے کے نوٹ تھے. تو وہ لے کر گیا اور اس نے شو اینڈ ٹیل میں سب کو بتایا کہ یہ ہماری کرنسی ہے اور اس طرح اور سب نے اس چیز کو بڑا ایکنالج کیا. اس کا پورا ایک پوسٹر انہوں نے بنوایا اس سے، اور اس کو کہا اسپیشلی کہ آپ نے اپنا کلچرل ڈریس پہن کر آنا ہے، شلوار قمیض پہن کے آنا ہے. یہ انہوں نے اسپیشلی ہمیں میسج دیا تھا پیرنٹس کو کہ اس ڈے پر آپ نے اپنا جو کلچر کا جو ہے وہ بچوں کو پہنا کر بھیجنا ہے. تو یہاں پر آ کر نا ہمیں اپنے کلچر کی بھی قدر بڑھتی ہے ہماری، ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں. ہم لوگوں کو دکھائیں گے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں. اسی طرح جب میں کورس میں تھی، امپلائمنٹ کورس جو میرا تھا اس کے اندر بھی ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ تھے، بہت سارے افریقن کنٹریز کے بھی تھے، ساؤتھ ایشین کنٹریز کے بھی تھے. تو ہم سب بھی وہاں جب ہمارا ہوتا تھا وہ ہمیں ہمارے کلچر کے بارے میں کوسچنس پوچھتے تھے باقاعدہ، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، بتائیں کہ ہاں ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے، ہمارے ملک میں ایسے ہوتا ہے، اور اس پہ بڑا خوش ہوتے تھے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ ہمیں یہاں آ کر نا یہ احساس ہو رہا ہے، ڈائیورسٹی واقعی میں فیل ہوتی ہے، کلچرل ڈائیورسٹی اور ایکسیپٹینس اور ڈفرینسز کے ساتھ ایک دوسرے کو کیسے ہم نے عزت دینی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے. یہ ایک بڑا اسکولز لیول پر ہی سکھا دیا جاتا ہے. ہماری عید تھی، آلدو اس میں اسکولز میں چھٹی نہیں تھی، لیکن اسکولز میں جیسے اسٹاف ہوتا ہے یا بچے بھی ایون سب ایک دوسرے کو وش کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کو، اور وہ اسی طرح سے پوچھتے ہیں جیسے ہم پاکستان میں عید کے بعد اسکول آتے تھے چھٹیوں کے بعد اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے اچھا تم کہاں گئی، تم نے کیا کیا. تو یہاں بھی بچے نا جو ایون مسلم نہیں بھی ہیں وہ اپنے مسلم فرینڈ سے اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور وہ بھی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ بچوں کو شروع سے پتہ ہے کہ ہمارا ڈفرینٹ ہے کلچر، لیکن ان کا کلچر اپنی جگہ رسپیکٹ رکھتا ہے اور اس کی بھی ایک ویلیو ہے اور عزت ہے. اگر آپ جتنی مرضی عبادت کریں، جتنا مرضی آپ مسجدوں میں جائیں، اپنے ریلیجنس کو فالو کریں، اپنے کلچرز کو فالو کریں، یہاں پر کوئی کسی کو کسی بھی طرح سے پریشان نہیں کرتا. یہاں کے رولز میں یہ چیز شامل ہے. تو یہ چیز اس لیے میں نے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو پہلے سے اور آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ کم ہو جائیں، کوئی ذہن میں زیادہ سوال نہ ہو آپ کے. اس لیے تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.